تو ہمارے حاجی صاحبان جا رہے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ کوئی عالم ساتھ ہو، کوئی ایسا بندہ ساتھ ہو جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو، تاکہ ہماری رہنمائی کرتا رہے۔ کیوں ساری خوش ہوتا ہے، دوستوں کو بتاتے ہیں ہمارا گروپ لیڈر جو ہے نا عالم ہے، ہمارا گروپ لیڈر وہ ہے جس نے 3-4 حج پہلے کیے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ کتنے خوش نصیب تھے جن کے حج کا گروپ لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے خوش نصیب تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے حج کا گروپ لیڈر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کسی کے پاس ایسا گروپ لیڈر تو پیش کرے۔ جب وہ جو نبی کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہوں گے تو کیا ہی لطف آتا ہوگا۔ بہرحال کل اس مکہ میں رات کی تاریکی میں میرے نبی اپنی بیٹی اور اپنے داماد عثمان کو حبشہ کی ہجرت کے لیے روانہ کر رہے تھے رات کی تاریکی میں۔ کیوں؟ حالات ایسے تھے، اور آپ اپنی بیٹی رقیہ اور اپنے داماد عثمان ذی النورین کو خود رخصت فرما رہے تھے، اور میرے نبی فرما رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ نے، دونوں میاں بیوی نے مل کر ہجرت کی تھی، صدیاں گزر گئیں، صدیوں بعد آج میری بیٹی رقیہ اور میرا داماد عثمان اللہ کے لیے ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ آج 2 ٹکے کے لوگ عثمان پہ بکواس کرتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس جوڑے نے ہجرت کی ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ جوڑا عثمان اور عثمان کی بیوی رقیہ کا جوڑا ہے۔ کل حالات مکہ میں یہ تھے کہ چھپ کر کے ہجرت کی جاتی تھی۔ کل مکہ میں حالات یہ تھے کہ ہجرت کی رات ابو بکر میرے نبی کے ساتھ ہیں اور جا کر غار ثور میں پناہ لے رہے ہیں، اور آج حالات یہ ہیں کہ حج کا گروپ لیڈر میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1,24,000 یا 1,44,000 میرے نبی کے گرد صحابہ کا مجمع ہے، اور اس ٹھاٹ کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ زبان پر ترانہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج میرا نبی آ رہا ہے تو 7 لاکھوں کی تعداد میں نبی کے غلام بھی رب کی توحید کے نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ بہرحال آج ہم نے حج کے ایام میں سے پڑھنا ہے۔ بعض ساتھی نا حج بیان کرتے ہیں تو بڑی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، بندے بیچارے ڈر جاتے ہیں، کچھ پہلے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھی کل سنا رہے تھے کہ ہم فلاں جگہ گئے، حج کی کلاس ہو رہی تھی، تو انہوں نے پہلے ایک منزل میں ہمیں کہا کہ یہ طواف ہے، یوں کرنا ہے، ادھر یہ کرنا ہے، وہ، پھر دوسری منزل میں لے گئے، پھر تیسری میں لے گئے۔ کہتے ہیں رات کے 12 بج گئے اور ہم نے کہا توبہ توبہ توبہ، وہ کا کام۔ بھائی صاحب ہمارے ساتھ سچا واقعہ اپنے ساتھ جو پیش آیا، ہم جب گئے 2018 میں، ساتھی بھی اسلام آباد کی ہیں، نام نہیں لینا، بزرگ تھے سادے بیچارے، عمرہ کر لیا، فارغ ہو گئے، ان میں مولوی میں ہی تھا، مسئلے مجھ سے پوچھتے تھے، اب جیسا کیسا تھا بس میں ہی بتا دیتا تھا۔ میرے کو پوچھنے میں سا جی مسئلہ دسو کہ ہوں میں کعبے دے پہ تکی، تو میں کہا تو اجے تک کعبہ کوئی نہیں دیکھا، نہیں کو پتہ نہیں کیا بزرگ دس ہے بھی جا کے نا سیدھا کعبے دے نہیں رکھنا، تلے نظر رکھنی ہے۔ او اللہ دا ولی تو طواف کر لیا، تو صفا مروہ دی سعی کر لی، تو احرام بھی کھول لیا، اجے تک تو کعبہ ہی کوئی نہیں تکا۔ سادے اس نے کو کسی نے ایسا ڈرایا تھا کہ پتہ نہیں دیکھ سے تکی ہو جاسی۔ تو مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہ گیا، اور جناب لوگوں نے ایسے ایسے عجیب عجیب باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ وہ تو علماء نے اس حد تک لکھا ہے کہ جو ہی بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے نا تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یوں جھانکو نہیں، بالکل وہاں جا کر دیکھو جب بیت اللہ سامنے ہو
اور پھر دعا کرو۔ یہ دعا کے آداب میں سے کہا، کوئی یہ کوئی فرض واجب تو تھا نہیں کہ جناب تو نے اتنا عمل کر لیا اور ابھی تک ڈر رہا ہے کہ کعبے کو دیکھوں نہیں، یہ والی بات نہیں۔ تو بہرحال حج کتنا ہے جی؟ 8، 9، 10، 11، 12 یا 13، یہ 5 دن ہیں حج کے۔ ہم 8 سے شروع کرنے والے ہیں۔ 8 کو کہتا ہے یوم الترویہ۔ ہمارے حاجی صاحبان جب جائیں گے نا، عمرہ کر لیں گے، احرام کھول دیں گے، اور پھر 8 کو مکہ ہی سے حج کا احرام باندھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز 8 کو حرم میں پڑھی، اور اس کے بعد کعبے کا طواف کیا، جس کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ آج کل ہمارے جو حاجی جاتے ہیں ان کو یہ میسر نہیں ہوتا، تقریباً عزیزیہ میں رہائش ہوتی ہے، رش کی وجہ سے وہ رات کو ہی لے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا اجازت ہے، کیونکہ رش کی وجہ سے مجبوری ہے۔ بہرحال 8 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ کہاں گئے بولو جی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خیمہ لگا تھا، حضور نے وہاں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں 8 ذو الحجہ کی ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، اور 9 ذو الحجہ کی فجر کی پڑھی۔ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نمازیں آپ نے مینا میں پڑھی۔ اور 9 ذو الحجہ کو جب عرفات کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، فجر تو آپ نے مینا میں پڑھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خیمہ تھا جو بالوں سے بنایا گیا تھا، حضور نے صحابہ کو دیا کہ جا کر میدان عرفات میں وادی نمرہ میں اس خیمے کو نصب کر دیا جائے، جہاں آج مسجد نمرہ ہے، وہاں وادی نمرہ تھی، وہاں خیمہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب کر دیا گیا۔ اور فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی شعائیں پہاڑوں پر پڑنے لگیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ مکے والے جو قریش تھے نا، وہ عرفات نہیں جاتے تھے، چنانچہ ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ حضور جائیں گے مزدلفہ ٹھہر جائیں گے، لیکن آپ عرفات تشریف لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا بھی کہ آپ عرفات کیوں آئے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا حج نام ہی عرفات کا ہے۔ حج نام ہی کس کا ہے جی؟ عرفات کا ہے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ یاد رکھیے حج میں 3 فرض ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 3۔ سارے بولیں۔ حضرت آج یا تو پتہ نہیں میں جوش بولنا یا تھوڑے ڈر تو ماشاءاللہ آج سارے ساتھی جاگ رہے ہیں جی، یا تھوڑے برکت آ گئی کوئی۔ حج کے کتنے فرض ہیں جی؟ 3۔ آئندہ سے ہر ہفتے آیا کرو جی۔ نمبر 1 احرام باندھنا۔ حج کا پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا۔ احرام میں نیت شامل ہے۔ ماشاءاللہ تنوری صاحب جیسے دور دور سے ساتھی آ رہے ہیں، خوش آمدید۔ احرام میں کیا شامل ہے بولو؟ نیت۔ کیونکہ بغیر نیت کے آپ سفید چادر سارا سال کی رکھے احرام نہیں ہوگی۔ چادر لپیٹنے کا نام احرام نہیں، حج یا عمرے کی نیت کے ساتھ چادر لپیٹنے کا نام احرام ہے۔ تو حج کا پہلا فرض ہو گیا احرام۔ پہلا فرض کیا ہے؟ احرام۔ اس میں نیت بھی شامل ہے۔ نمبر 2 حج کا دوسرا بڑا اہم فرض ہے وقوف عرفہ۔ یہ 9 ذو الحجہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ہیں، اسی خیمے میں جو بالوں والا خیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار میں مصروف رہے، تسبیحات میں مصروف رہے، کچھ آرام بھی فرمایا، کیونکہ یہ امت کے لیے نمونہ تھا کہ عرفات میں آرام کرنا چاہو کر سکتے ہو، اتنی پابندی نہیں کہ بندہ تھکا ہوا چلے بھائی اٹھ پھر بھی تسبیح پڑھو، نہیں، آرام کر لو۔ تسبیحات پڑھی، ذکر اذکار فرمائے۔ پھر جو ہی زوال کا ٹائم ختم ہوا دوپہر کو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھائیں، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھائیں۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایک لمبا مجمع تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ موقف ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا عرفات سارے کا سارا ہی موقف ہے، ایسا نہ ہو کہ حاجی صاحبان آئیں اور کہیں نہیں اسی جگہ پہ ٹھہرنا ہے،
جیسا کہ بعض حاجی اب بھی دھکے دے کے مسجد نمرہ کے اندر ہی جانا ہے جی، وہ اللہ کے بندے ادھر نہیں اتنی گنجائش، تو کیوں دھکے دیتے ہو؟ اپنی نماز بھی خراب کرو گے، ان کی نماز بھی خراب کرو گے جن کو جناب دھکے دو گے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ عرفات سارا ہی موقف ہے، عرفات سارے کا سارا ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے، عرفات پورے میدان میں حاجی صاحب کہیں بھی آ کر بیٹھ جائیں تو ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اللہ کی توحید کو بیان کیا اور فرمایا عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ سجدوں کے لائق صرف کون ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، صحت دینے والا، اولاد دینے والا، سب کچھ دینے والا، خزانوں کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت کے سارے بت، جہالت کے سارے طور طریقے میرے قدموں کے نیچے دفن ہو چکے ہیں، خبردار آج کے بعد اس دھرتی پر رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ آج کے بعد جہالت کے قتل معاف، جہالت کے سود معاف۔ اور میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ اپنے آپ سے عمل شروع کیا، انہوں نے جو سود پر پیسے دی ہوئی ہیں، جو لوگوں نے ان کو دینا ہے، معاف ہے سارے کا سارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے، چونکہ عورتیں عرب کے اندر بڑی مظلوم تھی، یہ آج والی تو نہیں تھی، آج کل تو مرد مظلوم ہے، آج کل تو کوئی رابطہ ہوئے نا ہونا، حج کا خطبہ دینے والے بزرگوں سے تھے، ان کو کہو بھائی وہ بھی خطبہ پڑھو اور ساتھ تھوڑا اضافہ کرو کہ مردہ تے بھی ظلم نہ کرو بیچارے۔ ہوں حضرت نواں مطالبہ آنٹیاں دا کہ جناب آنٹیاں مطالبہ کرتی ہیں 8 مارچ والے دن نا کہ 9 مارچ 8 مارچ میرے خیال میں آنٹیاں مطالبہ کرتی ہیں کہ طلاق دا حق بھی سانو دیو، طلاق دا حق بھی۔ میں کہا اے زبردست مطالبہ ہے، میں بھی تائید کرنا۔ بندہ ساری دیہڑی مزدوری کرے، شامی گھر آوے کو طلاق لبی کوئی ہو، چل پترا عنوان کوئی اور جا ڈھونڈ، یہ زبردست گھر ہے۔ مولانا جمیل تلولی صاحب اکثر پورے ملک میں جاتے ہیں نعتیں پڑھنے کے لیے، کہیں 12:30 بجے، کہیں 1 بجے، ظاہر ہے گھر والے کبھی کبھی غصے بھی ہوتے ہوں گے، یہ راتی 1 بجے گھنٹی بجان تو گھر والے نو آوے غصہ، وہ آ کے جا طلاقی مزہ نہ آوے 1 بجے راتی تلولی صاحب ملے طلاق، ہوں جناب نمبر ملا میرا تو میں بھی ستا ہوئی، آتے بھی ستا ہوئے، قاری منیر صاحب بھی ستے ہوں، تو ہوں جناب رابطہ کرے تو ادھر ادھر مل گئی طلاق۔ میں کہ اے زبردست قانون ہے، سبحان اللہ۔ عقل نہ ہوئے تو بندہ پیدا ہونے دی تکلیف ہی نہ کرے، کم از کم کم تو وہ ہوئے جڑا کوئی عقل تو بنے کم از کم۔ بہرحال میرے نبی نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آگے، او صحابہ کا مجمع ہزاروں کی تعداد میں، حضور نے پوچھا حل بلغت، یہ بتاؤ رب کے دین کو میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ حل بلغت، میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پھر صحابہ کی ایک ہی آواز اٹھی، انہوں نے کہا صرف پہنچایا نہیں، حق ادا کر دیا ہے، جو رب نے آپ کو کہا ہے آپ نے وہ ہم تک پہنچایا ہے۔ پھر میرے نبی نے شہادت کی انگلی اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے پتھر بھی کھائے، دانت بھی زخمی کروائے، وطن بھی چھوڑا، میں نے اپنے صحابہ کی لاشوں کو اٹھایا، میں نے اپنے چچا کے ٹکڑے بھی دیکھے، میں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن یا اللہ یہ ہزاروں کا مجمع آج کہہ رہا ہے کہ تو نے حق کے ساتھ رب کا پیغام پہنچا دیا ہے، اے اللہ یہ سب گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو پھر میں نے تو تم تک پہنچا دیا ہے، اب آنے والی نسلوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا کیا پتہ
جس کے پاس میرا پیغام پہنچے وہ پہنچانے والے سے بھی زیادہ عمل کرنے والا ہو، وہ اس سے بھی زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ ایک موقع پہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تر و تازہ رکھے میرے اس امتی کو، جو میری بات سنے اسے یاد کرے اور آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی وہ دوسروں تک پہنچاؤ، یہ آپ نے پیغام دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کی طرف گئے، یہ جمعے کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، حج کا دن تھا، اور جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر آیت سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم، سارے کہو سبحان اللہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، جو آدم علیہ السلام جس کی بنیاد تھے، آج وہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ آج رب نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور آج رب نے اعلان کیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج رب کہتا ہے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے تمہارے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع جو بہت زیادہ تھا، اب صحابہ کرام کے ذہن میں ایک سوال آیا، بھائی عرفات کے دن 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے ہیں، خود تو شاید نہیں رکھتے لیکن عوام کو ضرور فضائل سناتے ہیں کہ یار بڑا ثواب کا کام ہے۔ بہرحال روزہ بڑا ثواب کا کام، صحابہ کے ذہن میں خیال آیا پتہ نہیں آج نبی پاک کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اب وہ ادب والے تھے نا، ادب مانے تھا کہ پوچھیں کیسے بھائی روزہ ہے یا نہیں، کسی بندے کو یوں کہے نا روزہ رکھا ہی مناسب نہیں لگتا نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھیں یا رسول اللہ روزہ ہے تھوڑا کہ کوئی نہیں، یہ مناسب نہیں تھا۔ اب پریشان ہیں، پتہ نہیں چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اب پوچھیں تو پوچھیں کیسے، ادب بھی ہے۔ تو ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت حل نکالا، فرمانے لگیں میں اللہ کے نبی کی طرف دودھ کا پیالہ بھیج دی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دودھ کو آپ رد نہیں فرماتے تھے، خوشبو کو بھی آپ رد نہیں فرماتے تھے۔ ہمارے عاطف بھائی کے پاس بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے، لیکن یہ جب لگاتے ہیں ہمیں شیشی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ڈھکن بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ صرف وہ ڈنڈی سی دیتے ہیں، کہتے ہیں لگا لو، اب اس کو تو پھر رد کریں بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رد فرماتے تھے، تو ام فضل نے دودھ کا پیالہ بھیجا، کا پتہ چل جائے گا، اگر آپ کا روزہ نہ ہوا تو پی لیں گے، اور اگر روزہ ہوا تو بتا دیں گے۔ دیکھو کتنا خوبصورت ادب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا پیالہ گیا، آپ بھی بڑے ذہین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سب سے ذہین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سواری پر بیٹھ کر اور بعض روایات میں آتا ہے کھڑے ہو کر پیا تاکہ سب دیکھ لیں کہ میرا روزہ آج کوئی نہیں ہے۔ عرفے کے دن کا روزہ ان لوگوں نے رکھنا ہے جو گھروں میں ہوں، جو حاجی حج کے لیے آئے اس نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، ساتھ روزہ بھی رکھا ہوا ہو، تو یہ فرمایا نانا اس نے روزہ نہیں رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دودھ پیا، اور پتہ چل گیا صحابہ کرام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ نہیں ہے۔ تو حاجی کے لیے عرفات کے میدان میں روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، وہ نہ رکھے۔ بس انشاءاللہ اس سے آگے ہی پڑھیں گے، حضرت کو بھی ٹائم دینا ہے، لیکن تھوڑی سی بات عرفات کی پوری کر لیں۔ اجازت ہے جی 5 منٹ دوسرا جی، تیسرا آگے رہتا ہے حج زیارت ہے، وہ انشاءاللہ ہم پھر اگلے درس میں پڑھیں گے، اسی ترتیب سے ساتھ ساتھ نشاندہی کرتا جا رہا ہوں۔ حضرت پوچھ رہے ہیں جو تیسرا فرض تو بتا دیں، تو ایک احرام، دوسرا وقوف عرفہ، اور تیسرا طواف زیارت، وہ انشاءاللہ اس سے اگلے درس میں آئے گا کیونکہ ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ عرفات کے میدان میں پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں جی، امت کے لیے بھی مانگی اور اپنے لیے بھی مانگی۔ ان دعاؤں میں صرف ایک دعا سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں، توجہ ہے سب حضرات کی، ہن جاگ جاؤ کہ حضرت کا ٹائم بالکل قریب آ گیا ہے۔ تے حضرت دے سامنے تو خیر سونا بالکل مشکل ہے، ان آخنا ہے ہاتھ چاہ کے آخو سبحان اللہ۔ تے آج حضرت میں نے بھی طریقہ سکھائی مجھے ہوئی، آئندہ میں کس طرح آخنا ہے نا، تو پھر تسی ویڈیو دیکھے ہو بھائی یہ گڑبڑ تو نہیں کر رہے۔ توجہ ہے سب حضرات کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ایک دعا سنانے لگا ہوں حضور کی دعا جو عرفات میں مانگی۔ اچھا عرفات کا وہ میدان ہے جی، عرفات کا وہ میدان ہے کہ وہاں میرے جیسا گناہ گار بندہ بھی رو پڑتا ہے نا، آنسو آ جاتے ہیں، جگہ ہی ایسی ہے وہاں دعائیں۔ اور پھر جب ہم گئے تھے تو مجھے ایک ساتھی نے چڑیاں دے دانے دے کے بھیجے، یہ عرفات تسی کھاسو نا تو پھر تساں جناب میری یاد آسی تو پھر دعا کرسو۔ اسی مڑ کے آئے، اس کا عرفات چنے دے دانے کھادے نے؟ میں کہا جی بالکل۔ پھر دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں کہا بالکل ہوئی، لیکن دعا چنے دے دانے جتنی ہوئی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ایسا کوئی جناب کوئی سونے کی ڈلی جتنی دعا کر رکھی، جتنا خرچہ ہو سی اتنی ہی دعا ہو سی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تو کیا بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ اب دعا کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا۔ حضور دعا مانگ رہے عرفات میں، اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، وابن عبدک میرا باپ بھی تیرا بندہ، وابن امتک میری ماں بھی تیری بندی، ناصیتی بیدک میری پیشانی یعنی میری قسمت یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک تو نے جو فیصلہ لکھنا تھا سو لکھ دیا ہے، عدل فی قضاؤک اے اللہ تیرا ہر فیصلہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے، تیرے کسی فیصلے کو میں غلط نہیں کہتا، میری قسمت میں بھوک لکھی ہے تو عدل کیا ہے، طائف کے پتھر لکھے ہیں تو عدل کیا ہے، ہجرت لکھی ہے تو عدل کیا ہے، اے اللہ جو جو تو نے میری قسمت میں لکھا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں کرتا، بلکہ عرفات میں کہہ رہا ہوں عدل فی قضاؤک جو تو نے فیصلہ کیا میں محمد تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو چکا ہوں۔ میرے بھائی آج میری تیری زبان پہ شکوے ہی شکوے، یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ۔ میرے نبی نے پیغام کیا دیا، رب کے شکوے نہ کیا کرو، رب کے فیصلے پہ کہا کرو الحمدللہ۔ عدل فی قضاؤک جو فیصلہ تو نے کیا یا اللہ عدل اور انصاف پر مبنی کیا، بھلا کون تیرے فیصلے کو غلط کہے؟ آپ کے ہاتھوں میں آپ کا بیٹا ہے ابراہیم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسلم شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں پتہ ہے میں نے اس بچے کا نام ابراہیم کیوں رکھا ہے؟ جی نہیں یا رسول اللہ، کہ میں نے اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنے اس پیارے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ پھر حضور پیار کرتے تھے اور اس کے گھر گئے جس گھر کے اندر ابراہیم کو دودھ پلانے والی دائیا تھی، وہ ایک لوہار کا گھر تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں ان کے گھر میں دھواں ہی دھواں تھا۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے گئے، میں بھاگ کر گیا اور جا کر ان سے کہا روک دو بھٹی، اللہ کے نبی آ رہے ہیں۔ حضور تشریف لے گئے، انہوں نے ابراہیم بچہ نبی پاک کو اٹھا کر کے دیا ہے، اس کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی تھی، سانس اکھڑ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ اللہ کے پاک نبی کہہ رہے ہیں آج دل بڑا غمگین ہے، آج آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ابراہیم بچے تیری جدائی کی وجہ سے آج تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی اور بڑے پریشان ہیں، لیکن زبان سے ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے میرا مالک خفا ہو جائے، زبان سے بات تو وہی نکالیں گے جو اللہ کو پسند ہوگی، لہٰذا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ کے، لوٹ کر بھی ادھر ہی جانے والے ہیں۔ جن کے جوان بیٹے فوت ہو گئے، ہمارے عبدالقدیر بھائی بیٹھے، چند دن پہلے 2 بھتیجے ان کے اکٹھے فوت ہوئی، قریب قریب
جوان ایک حادثے میں، دوسرا ہارٹ اٹیک کے ساتھ، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے۔ جن کے بچے دنیا سے چلے جائیں ان کے سامنے نبی پاک کی سیرت موجود ہے۔ ہمارے عزیز بھائی حافظ شہزاد کا بیٹا چند دن پہلے وہ فوت ہوا، ہاں کتنا پیارا بیٹا جناب، حادثے میں چلا گیا۔ جن کے بچے چلے جائیں ان کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بیٹا اللہ ہی نے دیا تھا، پھر اس نے لے لیا۔ اللہ کے فیصلے پر اللہ کا نبی راضی ہے، زبان سے شکوہ نہیں نکالتا۔ یہ تو ساری زندگی کی باتیں تھیں، اور آج عرفات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ماضٍ فِیَ حُکْمُکَ عَدْلٌ فِیَ قَضَاؤُکَ۔ جو تو نے فیصلہ کرنا تھا سو کر دیا، اور تیرے فیصلے کو تیرے نبی نے دل و جان سے تسلیم کر لیا ہے۔ اور دعا کیا مانگتا ہے عرفات میں؟ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او الہمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک۔ اے اللہ تیرے ان ناموں کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جو نام تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیے ہیں، تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے ہیں، تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ جو تو نے کسی کو نہیں بتائے بلکہ اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں۔ اتنے واسطے دے کر، اتنے عرفات کے میدان میں ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ کا نبی مانگنا کیا چاہتا ہے؟ اور سنو توجہ کے ساتھ، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ اے اللہ مانگنا یہ چاہتا ہوں قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کی بہار قرآن کو بنا دے، قرآن کا ذوق لگ جائے،